السلام علیکم۔ تو چلیے آج کی اس گہن چرچا کو شروع کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے کچھ سروت ہیں، خاص طور پر تبری اور سوانح کربلا۔ یہ کوفہ کے لوگوں اور امام حسین کی کوفہ یاترا کے شروعاتی بہت اہم پلوں پر روشنی ڈالتے ہیں۔ کہانی شروع ہوتی ہے کوفہ سے بھیجے گئے ڈھیروں خطوں سے، مطلب ان میں امام کے لیے زبردست جذبات اور محبت کا اظہار تھا۔ جی ہاں، اور ان خطوں کے جواب میں امام انہوں نے سیدھا کوفہ جانے کا فیصلہ نہیں کیا۔ انہوں نے پہلے اپنے چچیرے بھائی مسلم بن عقیل کو بھیجا۔ ہاں، یہ دیکھنے کے لیے کہ بھئی زمینی حقیقت کیا ہے، کیا واقعی ویسا ہے جیسا خطوں میں لکھا ہے؟ اور انہوں نے یہ لکھا بھی کہ اگر مسلم کی رپورٹ ٹھیک رہی تو وہ جلد آئیں گے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک بڑی کشمکش سامنے آتی ہے۔ ایک طرف تو کوفیوں کا یہ جوش تھا، یہ لگاتار خط آ رہے تھے، لیکن دوسری طرف انہی کوفیوں کا پچھلا ریکارڈ بھی تھا، بے وفائی کا۔ صحیح کہا، وہ کڑوا تجربہ۔ مگر اس بار معاملہ شاید زیادہ سنجیدہ تھا۔ یزید کی حکومت کو کئی لوگ دین کے لیے سیدھا خطرہ مان رہے تھے اور اس کی بیعت اس کو ناجائز سمجھ رہے تھے۔ تو جب کوفہ والوں نے یزید کی بیعت سے صاف انکار کر دیا اور امام حسین سے بیعت کی گزارش کی، تب تو امام کے لیے یہ بڑا مشکل فیصلہ بن گیا ہوگا۔ کیا وہ انہیں نظر انداز کر سکتے تھے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جیسا سوانح کربلا میں اشارہ ہے، اگر وہ منع کرتے تو ان پر یہ الزام آتا کہ انہوں نے مدد مانگنے والی ایک پوری قوم کو ظالم حکمران کے بھروسے چھوڑ دیا۔ ہاں، یہ بات بھی ہے۔ اور کوفی بھی تو اللہ کے سامنے کہہ سکتے تھے کہ بھئی ہم نے تو مدد مانگی تھی پر امام نے ہی ٹھکرا دی، تو ہمیں مجبوری میں یزید کی بیعت کرنی پڑی۔ یہ صرف سیاسی نہیں تھا، یہ گہری نیتک اور دھارمک دویدھا تھی۔ لیکن پھر وہ دوسری طرف بڑے صحابہ تھے، ابن عباس، ابن عمر جیسے پیغمبر محمد کے ساتھی۔ وہ لوگ تو کوفیوں پر بالکل بھروسہ نہیں کر رہے تھے۔ دھارمک قانونی آدھار نہیں تھا، اور دوسری طرف ان کے سب سے بھروسے مند مصلحہ کار ہی اس کے خلاف تھے۔ بالکل، اسی لیے مسلم بن عقیل کو پہلے بھیجنا یہ ایک سمجھداری بھرا، ایک بیلنسڈ قدم لگا۔ اگر کوفی وفادار ثابت ہوتے تو چلو صحابہ کی تسلی ہو جاتی، اور اگر وہ دغا دیتے تو امام کو ان کی درخواست ٹھکرانے کا ایک جائز شرعی عذر یعنی ایک ویلڈ کارن مل جاتا۔ تو مسلم بن عقیل کوفہ پہنچی اپنے 2 چھوٹے بیٹوں کے ساتھ اور مختار بن عبید کے گھر ٹھہرے۔ اور وہاں ہوا کیا؟ تبری کے مطابق شیعہ لوگ بہت بڑی تعداد میں آئے۔ ہاں، اور امام حسین کے نام پر ان سے بیعت کرنے لگے۔ کہتے ہیں صرف ایک ہفتے میں 12,000 لوگ۔ 12,000! یہ تو زبردست شروعات تھی، بہت بڑی تعداد ہے یہ تو۔ یقیناً یہ آنکڑے دیکھ کر تو کسی کو بھی لگے گا کہ کوفہ وعدے کا پکا ہے۔ تو مسلم بن عقیل نے فوراً امام حسین کو خط لکھا کہ جی حالات بہت اچھے ہیں، لوگ آپ کے منتظر ہیں، آپ جلدی تشریف لے آئیں۔ پر کوفہ میں ہر کوئی سب سے خوش تو نہیں ہوگا۔ اس وقت وہاں کا گورنر کون تھا؟ کیا وہ اس سب سے ٹھیک تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ اس وقت کوفہ کے گورنر تھے نعمان بن بشیر۔ وہ خود ایک صحابی تھے۔ انہوں نے لوگوں کو نرمی سے سمجھانے کی کوشش بھی کی، کہا کہ یہ جو بیعت ہو رہی ہے یہ یزید کی مرضی کے خلاف ہے، اس سے فتنہ پھیلے گا، مطلب شہر میں گڑبڑی جھگڑا۔ لیکن ان کی بات سنی کسی نے؟ لگتا تو نہیں، بلکہ یزید کے جو حمایتی تھے بنو امیہ خاندان کے طرفدار جیسے عبداللہ بن مسلم حضرمی، وہ ان پر بھڑک گئے۔ انہوں نے نعمان پر کمزوری دکھانے کا الزام لگایا۔ اچھا، اور نعمان بن بشیر کا جواب کیا تھا اس پر؟ وہ بڑا دلچسپ بتایا جاتا ہے۔ جی بالکل، تبری میں درج ہے کہ انہوں نے کہا، اللہ کی فرما برداری میں کمزور گنا جانا مجھے زیادہ پسند ہے، بجائے اس کے کہ اس کی نافرمانی کر کے طاقتور اور عزت والا گنا جاؤں۔ یہ تو اصول کی بات تھی، پر شاید سیاست میں۔ ہاں، سیاست میں اس کی جگہ نہیں تھی، کیونکہ اس کے فوراً بعد وہی عبداللہ حضرمی اور عمر بن سعد جیسے لوگوں نے انہوں نے یزید کو خط لکھ دیے، جی پوری کہانی بتائی، اور ساتھ میں یہ نمک مرچ بھی لگا دیا کہ نعمان بن بشیر تو جی نرم پڑ رہے ہیں، حالات سنبھال ہی نہیں پا رہے۔ اور یزید ظاہر ہے یہ سن کر غصے میں آ گیا ہوگا۔ ہاں، بہت غصے میں۔ اور پھر اپنے صلاح کاروں سے مشورے کے بعد فیصلہ ہوا یزید میں نعمان بن بشیر کو ہٹا دیا۔ اور ان کی جگہ کس کو لگایا؟ کوفہ کی گورنرشپ دے دی عبید اللہ بن زیاد کو۔ وہ اس وقت بصرہ کا گورنر تھا اور اپنی سختی کے لیے جانا جاتا تھا، بہت سخت۔ اوہو، تو معاملہ گمبھیر ہو گیا۔ شہر سے نکالو یا قتل کر دو، اور اگر حسین بن علی وہاں پہنچے تو ان سے یزید کے لیے بیعت مانگو، اور اگر وہ انکار کریں تو انہیں بھی قتل کر دو۔ تو مطلب پلک جھپکتے ہی پورا ماحول بدل گیا پوری طرح سے۔ جو امیدیں تھیں، جو جوش تھا، وہ سب خطرے میں پڑ گیا۔ تو ہم نے دیکھا کہ کیسے کوفیوں کے بلاوے پر امام حسین نے ایک سوچا سمجھا قدم اٹھایا،
مسلم بن عقیل کو بھیجا، انہیں شروعات میں زبردست کامیابی بھی ملی، لیکن کیسے یہ خبر دمشق میں یزید تک پہنچی اور کیسے ستہ کے ایک فیصلے نے، ایک سخت گورنر کی نیوکتی نے اس امید بھرے ماحول کو ایک خطرناک موڑ دے دیا۔ جی، یہ واقعی دکھاتا ہے کہ زمینی حقیقت اور لوگوں کا شروعاتی جوش وہ کتنی تیزی سے بدل سکتا ہے جب ستہ کا کیندر، پاور سینٹر، حرکت میں آتا ہے۔ جی، شاید نعمان بن بشیر کا وہ نرم رویہ ٹکراو کو ٹال سکتا تھا، کون جانے، لیکن کچھ لوگوں کی خطوں نے اور یزید کی سیاسی ضرورت نے حالات کو اس راستے پر ڈال دیا جس کے نتیجے خیر ہم سب جانتے ہیں۔ ہاں، اور یہاں سوچنے کی بات یہ ہے، جیسا نعمان بن بشیر نے کہا تھا، اللہ کی فرما برداری میں کمزوری کو نافرمانی میں عزت پر ترجیح دینا، یہ ایک بڑا اصول ہے۔ اگر ان کی جگہ کوئی اور ہوتا یا یزید کو خبر دینے والوں کا نظریہ یا ان کی نیت کچھ اور ہوتی، تو کیا یہ گھٹناؤں کا جو پورا سلسلہ ہے یہ کچھ الگ ہو سکتا تھا؟ یہ ایک نقطہ ہے جس پر ضرور غور کیا جا سکتا ہے۔